جائز نہیں. جیسے ایک شخص حکیم بن کر بیٹھ گیا، ڈاکٹر بن کر بیٹھ گیا اور اس نے فن سے واقفیت حاصل نہیں کی ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، ڈاکٹری اور حکمت سے واقفیت نہیں رکھتا اور دکان کھول کر بیٹھ جائے تو اس کی اجرت درست ہوگی؟ وہ لوگوں کو دوائیں کہ اجرت درست ہوگی؟ بالکل درست نہیں ہوگی، بلکہ حکومت تو ایسے شخص کو جیل میں بند کر دے گی. مشکات شریف میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا علاج کیا اور وہ علاج نہیں کرنا جانتا اور اس کے علاج کرنے کی وجہ سے کوئی نقصان ہو گیا جانی، تو یہ علاج کرنے والا ضامن ہوگا. مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، وہ ضامن ہوگا. اسے آپریشن کرنا آتا نہیں ہے اور کسی کا آپریشن کر دیا، تھوڑا تھا چیرا لگا دیا اور پھر وہ بیماری بڑھ گئی، مریض جس کا آپریشن کیا ہے مر گیا یا جس کے پھوڑے میں چیرا لگایا ہے اس کا مرض بڑھ گیا، تو یہ جو ڈاکٹر اس نے یہ حرکت کی ہے اور جس نے فن سے واقفیت نہیں کی حاصل کی تھی، حضور نے فرمایا یہ جو طبیب ہے یہ ضامن ہوگا. بس فن کی واقفیت کے بغیر علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، اور جب جسمانی علاج کرنے کی اجازت نہیں ہے اور کر رہا ہے تو دھوکہ ہے، روحانی علاج کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی اور کرے گا تو دھوکہ ہوگا اور آمدنی بھی حرام ہو جائے. لیکن اگر کوئی واقعی فن سے واقف ہے، اس نے دعا تعویذ یا جسمانی علاج سیکھا ہے، پڑھا ہے، کورس مکمل کیا ہے، پھر اس کی روشنی میں وہ علاج کر رہا ہے اور کیس بگڑ جائے تو ضامن ہوگا؟ نہیں ضامن ہوگا. اور جو اجرت لے رہا ہے وہ اجرت بھی جائز ہوگی. دنیا میں یہی ہے، ڈاکٹر نے کسی کا آپریشن کیا اور خدا نہ خواستہ مریض مر جائے، آپ کیس کر دو اور ڈاکٹر اپنی ڈگریاں دکھلا دے کہ ٹھیک ہے کیس بگڑ گیا، آدمی مر گیا، مگر میری طرف سے کوئی قصور نہیں ہے، اس کی قسمت میں مرنا تھا، یہ مر گیا، میں نے باقاعدہ پڑھا ہے، یہ میری ڈگریاں ہیں، تو بتلاؤ حکومت کی نظر میں وہ ڈاکٹر ضامن ہوگا؟ نہیں ہوگا. اور خدا کا خواستہ ایسے وقت میں جب کیس بگڑا اور وہ اپنی ڈگری صحیح پیش نہ کر سکا تو ضامن ہوگا کہ نہیں؟ اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا کہ نہیں؟ سیدھی سی بات ہے، بہت موٹی بات ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے اس بات کو. خلاصہ کلام، دعا تعویذ بھی ایک علاج ہے، دوا دارو بھی ایک علاج ہے، اور جب دوا دارو کی تعویذ اجرت جائز ہے تو تعویذ جھاڑ پھونک اس کی اجرت بھی جائز ہے. بس شرط یہ ہے کہ دھوکہ نہیں، اور دھوکہ دینے کی صورت میں تو آدمی کوئی بھی کام کرے، اپنی کتاب بیچ رہا ہے، موبائل بیچ رہا ہے، اپنے کپڑے بیچ رہا ہے، اپنی ملکیت میں سے کوئی چیز بیچ رہا ہے اور دھوکہ دے رہا ہے تو اجرت جائز ہوگی یا حرام ہوگی؟ آپ آسانی سے سمجھ سکتے ہو. دھوکے کی صورت میں تو معاملہ حرام ہو جائے گا، اگر دھوکہ نہیں ہے تو اجرت جائز ہے. اور بعد میں جو روایت لائے ہیں، جس روایت سے استدلال امام ترمذی نے کیا ہے، شاید وہ استدلال تام نہیں ہے. مسئلہ تو اپنی جگہ
39، مگر حضرت نے جس روایت سے استدلال کیا ہے شاید وہ استدلال صحیح نہیں ہے۔ واقعہ یہ آ رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں ایک سریہ یعنی چھوٹا لشکر بھیجا۔ طریقہ پہلے سے یہ چلا آ رہا تھا کہ اگر بڑا لشکر کہیں جائے گا تو وہ اپنا رسد ساتھ لے کر جائے گا، کھانے پینے کی اشیاء ساتھ لے کر جائے گا، اور چھوٹا لشکر جا رہا ہے تو وہ رسد ساتھ لے کر نہیں جاتا تھا، بلکہ جس گاؤں پر سے گزرے گا، جس گاؤں پر وہ لشکر قیام کرے گا، اس گاؤں والوں کے دن میں ایک دن کی میزبانی ہوگی۔ گاؤں والوں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس لشکر کی ایک دن کی میزبانی کرے، اور اگر وہ میزبانی کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو کم از کم ایک وقت کا غلہ بیچنا ان پر ضروری ہوگا، وہ غلہ بھی نہ بیچے یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ طریقہ پہلے سے چلا آ رہا تھا، اب اسلام آ گیا، اسلام کے مسلمانوں کے سریے بھی چلنے لگے، تو اسی طریقے کے مطابق چلیں گے، جس گاؤں پر سے گزریں گے وہ گاؤں والا اس سریے کی میزبانی کرے گا، اور نہیں کرے گا تو کم از کم ایک وقت کا غلہ بیچو۔ مگر مذہبی دشمنی آنے لگی، بعض لوگ نہ اسلامی سریوں کی میزبانی کرتے تھے اور نہ غلہ بیچتے تھے۔ یہ صورت پیش آئی، ایسا ہی ایک واقعہ اس سریے کے ساتھ بھی پیش آیا جس میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ تھے۔ سریہ ہے، ایک گاؤں پر قیام کیا، پڑاؤ کیا، گاؤں والوں سے کہا ہم مہمان ہیں ہماری میزبانی کرو، انہوں نے میزبانی کرنے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمیں ایک وقت کا غلہ بیچ دو، ہم قیمت دے دیں گے، خود پکا کر کھائیں گے، انہوں نے غلہ بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ یہ اپنے اپنے خیموں میں قیام کر لیجیے، اتفاق سے اس گاؤں میں جو قبیلہ آباد تھا اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس دیا۔ بعض روایتوں میں سانپ کی بات ہے، بعض روایتوں میں بچھو کی بات ہے۔ انہوں نے ہر جتن کیا، ہر ممکن کوشش کی، مگر سردار کو افاقہ نہ ہوا، وہ بے ہوش پڑا۔ مجبوراً مرتا کیا نہ کرتا، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ یہ جو گاؤں کے باہر لشکر پڑا ہے ان سے پوچھنا چاہیے، کیا پتہ ان میں کوئی منتر جانتا ہو اور اس کے منتر کی وجہ سے ہمارا سردار ٹھیک ہو جائے۔ چنانچہ گاؤں کے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کر بتلایا کہ ہمارے سردار کو زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے، کیا تم میں کوئی منتر جانتا ہے تو چل کر جھاڑ دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے آتا ہے منتر، مگر تم نے نہ ہماری میزبانی کی نہ ہمیں غلہ بیچا، لہذا ہم فری میں نہیں جھاڑیں گے، 30 بکریاں اجرت دینے کا وعدہ کرو تو میں چل کر تمہارے سردار کو جھاڑ سکتا ہوں۔ وہ مجبور تھے، انہوں نے وعدہ کر لیا۔ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اس سردار کو جھاڑا۔ اللہ کا کرنا وہ سردار بالکل ٹھیک ہو گیا۔
انہوں نے وعدے کے مطابق 30 بکریاں دی، انہوں نے 30 بکریاں لے لی، مگر یہ بکریاں ہمارے لیے درست ہیں یا نہیں، اس میں باہم مختلف ہوئے صحابہ۔ تو پھر یہ پایا کہ ان کو یوں ہی برقرار رکھا جائے، کھایا نہ جائے، اور جب سریہ مدینہ واپس لوٹے گا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پوری صورتحال رکھیں گے اور آپ جو حکم فرمائیں گے اس پر عمل کریں۔ سریہ جس مقصد کے لیے گیا تھا، جب مقصد سے فارغ ہو کر مدینہ واپس لوٹا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری صورت بتلائی، تو آپ نے ایک تو تعجب کا اظہار کیا، ابو سعید خدری سے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ بار بار فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ میں شفا ہے؟ یعنی حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ یہ بکریاں آپس میں تقسیم کر لو اور میرا بھی حصہ رکھنا۔ حدیث شریف پوری ہو گئی۔ اس حدیث سے یہ استدلال کیا گیا کہ جھاڑ پھونک کی اجرت جائز ہے، دعا تعویذ کی اجرت جائز ہے۔ وہ جو 30 بکریاں ملی تھی جھاڑنے کے اجرت کے طور پر، حضور نے اس کو جائز قرار دیا اور آپس میں تقسیم کرنے کے لیے فرمایا، اور نہ صرف یہ کہ جائز قرار دیا بلکہ فرمایا کہ میرا بھی حصہ رکھنا۔ معلوم ہوا اجرت جائز ہے۔ یہ استدلال کیا گیا ہے اور یہ واقعہ ہے، مگر میں نے کہا تھا کہ اس واقعے سے استدلال کام نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، اگر یہ 30 بکریاں جھاڑنے کی اجرت ہے تو یہ تو ابو سعید خدری کا تنہا کا حق ہے، تمام فوجیوں نے کیوں تقسیم کروایا؟ آپ غور کیجئے، اگر یہ جھاڑنے کی اجرت ہے تو جو جھاڑنے والا ہے اسی کی تو یہ بکریاں ہوں گی، سب کی کیسے ہوئی؟ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں کہ سب میں تقسیم کر دو۔ یہاں سے یہ بات نکل سکتی ہے کہ حضور نے ان بکریوں کو جھاڑنے کی اجرت قرار نہیں دیا بلکہ مال غنیمت قرار دیا۔ سریہ روانہ ہوا ہے، وہ جو کچھ لے کر آئے گا وہ سب مال غنیمت ہوگا، اور جتنے لوگ سریے میں ہیں سب میں تقسیم ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 30 بکریوں کو اجرت قرار نہیں دیا بلکہ مال غنیمت قرار دیا، اس لیے اس سریے میں جتنے لوگ ہیں سب میں وہ بکریاں تقسیم کروائی۔ یہ بھی مطلب نکل سکتا ہے کہ نہیں؟ اور قرین سوال یہ ہے کہ یہی مطلب ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس حدیث سے جو استدلال کیا گیا ہے وہ استدلال کام نہیں ہے، لیکن مسئلہ اپنی جگہ پر متعین ہے کہ جس طرح جسمانی علاج اس کی اجرت جائز ہے، روحانی علاج اس کی اجرت بھی جائز ہے۔ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن جعفر بن إياس عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فنزلنا بقوم، یعنی ایسے بس ہم نے پڑاؤ کیا ایک قوم کے پاس، فسألناهم القرى، ہم نے ان سے میزبانی مانگی، فلم یقرونا، انہوں نے ہماری میزبانی نہیں کی، فلدغ سیدہم، اس قبیلے کے سردار کو ڈسا گیا، فأتونا فقالوا هل فيكم من يرقي من العقرب، هل فيكم من يرقي من العقرب، کیا تم میں ایسا شخص ہے جو بچھو سے چھانٹنا جانتا ہو؟ قلت نعم انا ولكن لا ارقيه حتى تؤتونا غنما،
قالوا فإنا نعطيكم 30 شاة فقبلنا فقرأت عليه الحمد 7 مرات 7 مرتبہ سورہ حمد پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، فبرأ وہ ٹھیک ہو گیا، وقبضنا الغنم اور ہم نے بکریاں اپنے قبضے میں لے لی، قال فعرض في انفسنا منها شيء، ابو سعید خدری کہتے ہیں پھر ہمارے دلوں میں اس سلسلے میں کچھ آیا کہ پتہ نہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے یا نہیں، اس طرح کا شک ہمارے دلوں میں پیدا ہوا۔ فَقُلْنَا لَا تَعْجَلُوا حَتَّى تَأْتُوا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا جلدی نہ کرو یہاں تک کہ تم حضور کے پاس چلے جاؤ، آپ کے سامنے مسئلہ رکھو۔ قال فلما قدمنا عليه ذكرت له الذي صنعت، تو میں نے وہ بات ذکر کی جو میں نے کی تھی۔ قال وما علمت انها رقية، حضور نے فرمایا تجھے کیسے پتہ چلا کہ اس میں جھاڑ ہے؟ یہ حوصلہ افزائی ہے۔ اخرج الغنم واجعلوا لي معكم بسهم، حضور نے فرمایا بکریاں لے لو اور میرے لیے بھی اپنے ساتھ اس میں حصہ رکھو۔ ھذا حدیث حسن صحیح وابو نضرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعة ورخص الشافعی، امام شافعی نے اس حدیث سے ایک استدلال کیا ہے، تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے۔ امام شافعی نے استدلال کیا کہ تعلیم قرآن کی اجرت لینا جائز ہے۔ جب قرآن پڑھ کر رقیہ کر کے اجرت لینا جائز ہے تو قرآن کسی کو پڑھانا اس کی اجرت لینا بھی جائز ہوگا کہ نہیں؟ قرآن پڑھ کر کسی کو جھاڑ دینا اجرت لینا جائز ہے تو کسی کو قرآن کی تعلیم دینا اجرت لینا جائز ہوگا کہ نہیں؟ یہ امام شافعی کا استدلال ہے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا کہ یہ سب استدلالات محل نظر ہیں، اس لیے کہ یہ 30 بکریاں اجرت ہے یا مال غنیمت ہے۔ ہو سکتا ہے حضور نے اس کو مال غنیمت دیا ہو، قرار دیا ہو، اسی لیے فرمایا کہ سب میں تقسیم کرو۔ اگر یہ اجرت ہے تو سب فوجیوں کا یہ حصہ نہیں ہے، یہ ابو سعید خدری تنہا کا حصہ ہے، پھر سب فوجیوں نے کیوں تقسیم کروا ہے؟ اس لیے یہ جو استدلال کیا گیا ہے یہ استدلال بھی مرتلب ہوگا۔ وَرَخَّصَ الشَّافِعِيُّ لِلْمُعَلِّمِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ أَجْرًا، اور امام شافعی نے معلم کو اجازت دی ہے کہ وہ تعلیم قرآن پر اجرت لے۔ وَيَرَى لَهُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى ذَلِكَ، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کی شرط لگانا ضروری ہے، یعنی وضاحت ہو جانی ضروری ہے۔ ایک آدمی نے کسی کو قرآن پڑھایا، اجرت متعین پہلے ہی کرو کہ میں تجھے 1 مہینے تک قرآن پڑھاؤں گا مثال کے طور پر اور 500 روپے لوں گا، پہلے ہی طے کرو۔ اگر آپ نے قرآن پڑھایا اور اجرت طے نہیں کی ہے تو یہ اجرت فاسدہ ہے، یہ اجرت فاسدہ ہے۔ جیسے بعض حفاظ ہیلا کرتے ہیں، رمضان میں تراویح پڑھانے گئے تو وہ کیا کرتے ہیں، 1-2 نمازیں اپنے ذمے لے لیتے ہیں اور پھر تراویح بھی پڑھاتے رہتے ہیں، اور تراویح مکمل ہونے کے بعد میں ان کو جو 10-12 ہزار روپے ملتے ہیں، یہ اجرت وہ جو 2 نمازیں پڑھائی ہے اس کی اجرت ہے، تراویح کی اجرت نہیں، یہ جو 2 نمازیں پڑھائی یا 1 نماز فرض پڑھائی اس کی اجرت ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، مگر کب صحیح بات ہے؟ جب آپ پہلے ہی طے کریں کہ 1 نماز پڑھاؤں گا یا 2 نماز پڑھاؤں گا اور اجرت 1 مہینے پڑھانے کی 10,000 مثال کے طور پر، پہلے طے کر لو
کہ آپ نے نماز پڑھاتے رہو اور ہم کچھ بھی دے دیں گے، تے نہیں کی اجرت، تو یہ اجرت فاسدہ ہو گئی، یہ درست نہیں ہے۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ آپ نے کہا کہ میں تراویح پڑھاؤں گا، تراویح تو کوئی اجرت نہیں، لیکن 5 نمازوں میں سے ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا، اور 1 مہینے تک ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا، اور اس 1 مہینے ظہر کی نماز پڑھانے کی اجرت ہے 15,000 روپے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ طے ہو گیا، اب آپ تراویح بھی پڑھا رہے ہیں اور ظہر کی نماز 1 مہینے تک پڑھا رہے ہیں، اور 1 مہینے کی اجرت آپ نے 15,000 دی، بالکل درست، مگر آپ نے اجرت طے نہیں کی کہ میں ظہر بھی پڑھاؤں گا اور پھر جو چاہے دے دیو، یہ اجرت فاسدہ ہو گئی۔ امام شافعی وہی فرما رہے ہیں کہ تعلیم قرآن کی اجرت جائز تو ہے، مگر شرط یہ ہے کہ آپ اجرت طے کریں، کہ 1 مہینے تک قرآن پڑھاؤں گا، 1,000 روپے لوں گا، یہ طے کر دو۔ آپ بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ یہ ہے یہاں ایک مسئلے کی طرف ہلکا سا اشارہ کروں، امام ترمذی نے وہ مسئلہ چھیڑا نہیں ہے، لیکن مختصراً سن لو۔ ائمہ ثلاثہ پہلے ہی دن سے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ ہر چیز کی اجرت لینا جائز ہے، چاہے وہ عبادات مقصودہ ہو یا عبادات غیر مقصودہ، ہر چیز کی اجرت لینا جائز۔ عبادات مقصودہ اور عبادات غیر مقصودہ، عبادات مقصودہ یعنی وہ ثواب کے کام جس میں صرف ثواب کا پہلو ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پہلو ہے ہی نہیں، وہ کیا کہلائیں گے؟ عبادات مقصودہ۔ وہ دینی کام جس میں صرف ثواب کا پہلو ہے، کوئی اور پہلو نہیں ہے، وہ عبادات مقصودہ۔ اور وہ کام جس میں ثواب کا پہلو بھی ہے اور معاملہ بھی ہے، وہ عبادات غیر مقصودہ کہلائیں گے، اس کی اجرت بھی اتفاق سب کے نزدیک جائز ہے، جیسے نکاح پڑھانا۔ نکاح پڑھانا عبادت بھی ہے کہ نہیں؟ اور وہ ایک معاملہ بھی ہے کہ نہیں؟ اس میں دو شخصوں کے درمیان میں عہد و پیمان کرایا جاتا ہے، معاملے کے قبیل سے بھی ہے، بس وہ عبادات غیر مقصود۔ بس معاملات 3 قسم کے ہوں گے، ایک جس میں ثواب کا پہلو ہے ہی نہیں، صرف معاملہ ہی معاملہ ہے، اس کی اجرت بھی اتفاق جائز، جیسے کسی کو اپنا موبائل بیچنا، کسی سے موبائل خریدنا، مثال کے طور پر کتاب بیچنا، کتاب خریدنا، کپڑا بیچنا، کپڑا خریدنا، یہ خالص معاملہ ہے، عبادت کا کوئی پہلو اس میں نہیں ہے، لہذا اس کی اجرت بھی اتفاق جائز۔ اور دوسرا وہ ہے جس میں صرف عبادت کا پہلو ہے، معاملے کا کوئی پہلو ہے ہی نہیں، جیسے قرآن پڑھانا، نماز پڑھانا، جنازہ پڑھانا وغیرہ وغیرہ۔ بتلاؤ اس میں معاملے کا کوئی پہلو ہے یا خالص عبادت کے لیے یہ فعال ہے؟ یہ ہے عبادات مقصودہ، اس میں اختلاف ہے۔ اور تیسرے وہ ہیں جو بین ہیں، یعنی
یعنی اس میں معاملے کا پہلو بھی ہے اور عبادت کا پہلو بھی ہے. جیسے میں نے ابھی بتلایا نکاح پڑھانا، اس میں عبادت کا پہلو بھی ہے اور اس میں معاملے کا پہلو بھی ہے. اس کی اجرت لینا جائز ہے بھی اتفاق، اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں. بہرحال وہ چیزیں جو خالص معاملات کے قبیل سے ہیں اس میں کوئی اختلاف نہیں، اجرت جائز. وہ چیزیں جو بین بین ہیں، عبادت کا پہلو بھی ہے، معاملے کا پہلو بھی ہے، اس کی اجرت بھی جائز، کوئی اختلاف نہیں. اور وہ چیزیں جو خالص عبادت کے پہلو سے ہیں، معاملے کا پہلو اس میں ہے ہی نہیں، اسی کو کہتے ہیں عبادات مقصودہ، اس کی اجرت جائز ہے یا نہیں. میں نے بتلایا ائمہ ثلاثہ پہلے ہی دن سے جواز کے قائل، پہلے ہی دن سے نماز پڑھانے کی اجرت جائز، تراویح پڑھانے کی اجرت جائز، نماز جنازہ پڑھانے کی اجرت جائز، قرآن پڑھانے کی اجرت جائز، حدیثیں پڑھانے کی اجرت جائز. وہ تو پہلے ہی دن سے جواز کے قائل. مگر احناف کے یہاں فتویٰ یہ تھا کہ عبادات مقصودہ کی اجرت جائز نہیں ہے. عبادات مقصودہ کی اجرت، بس قرآن پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے، حدیثیں پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے، فقہ پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے، نماز پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے، اذان کی اجرت نہیں لے سکتے، جنازہ پڑھانے کی اجرت نہیں لے سکتے، قرآن خوانی کی اجرت نہیں لے سکتے، کسی بھی چیز کی اجرت نہیں لے سکتے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو طائف کا گورنر بنا کر بھیجا، اور چلتے وقت جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ اپنے یہاں مؤذن ایسے شخص کو رکھنا جو اذان کی اجرت نہ لے. یہ خاص طور پر نصیحت کی. جلد اول میں کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث پڑھو. یہاں سے احناف نے کہا عبادات مقصودہ کی اجرت جائز نہیں ہے، مگر دور اول میں بیت المال کا نظام تھا اور یہ جتنے دینی کام کرنے والے تھے ان سب کی کفالت بیت المال سے ہوتی تھی. تمام دینی کام کرنے والوں کی کفالت بادشاہ کرتا تھا، بیت المال سے کرتا تھا، بس وہ فری میں کام کر سکتے تھے. مگر بعد میں جب اسلامی نظام درہم ہو گیا، بیت المال کا باقاعدہ نظام نہیں رہا اور حکومتیں دنیاوی تعلیم پر تو بے شمار خرچ کرنے کو تیار ہیں مگر دینی کام کرنے والوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو متأخرین احناف نے فتویٰ بدلا. بعد کے حنفی علماء نے فتویٰ بدلا اور انہوں نے کہا تمام وہ دینی کام جو شعائر اسلام میں سے ہیں یا جن پر اسلام کی شان و شوکت موقوف ہے، ان تمام کاموں کی اجرت لینا جائز ہے. اور وہ کام جو شعائر میں سے نہیں ہیں اور جن پر اسلام کی عظمت شان و شوکت موقوف نہیں ہے ان کی اجرت لینا جائز نہیں ہے. السلام علیکم.